بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد النبی و اصحابہ المنتجبین۔ مقدمہ کربلا۔ تاریخ کا روشن باب کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک جاویدہ پیغام ہے۔ یہ صرف معرکہ خون و تلوار نہیں بلکہ ایک پیغام حریت، صبر، ایمان، قربانی اور بیداری ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کو جگاتا رہے گا۔ کربلا ہمیں سکھاتا ہے کہ باطل چاہے جتنا طاقتور ہو، حق کبھی شکست نہیں کھاتا۔ ایک کربلا کا پس منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اسلام کی خلافت رفتہ سیاست کا لبادہ پہن کر ملوکیت میں تبدیل ہونے لگی۔ یزید بن معاویہ جیسے فاسق، فاجر، شرابی و بدکردار شخص کو خلافت سونپی گئی۔ اس نے سب سے پہلے امام حسین سے بیعت طلب کی۔ امام حسین نے فرمایا، مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا شخص اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ صرف انکار بیعت نہ تھا بلکہ ظلم کے خلاف ایک تاریخی انقلاب کی بنیاد تھی۔ دو سفر کربلا۔ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کوفہ کا سفر امام کا مقصد حکومت حاصل کرنا نہ تھا بلکہ اسلامی اقدار کو بچانا تھا۔ جب آپ کربلا پہنچے، یزیدی لشکر نے پانی بند کر دیا۔ معصوم بچوں، عورتوں اور بزرگوں پر ظلم شروع ہو گیا۔ 3 دن عاشور، قربانی کی انتہا۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری، وہ دن جب انسانیت شرمندہ ہوئی اور فرشتے بھی روئے۔ امام حسین نے ایک ایک کر کے اپنے اصحاب، بھائی، بھتیجے اور بیٹوں کو قربان ہوتے دیکھا۔ حضرت علی اکبر نے سب سے پہلے جوانی کی قربانی دی۔ حضرت عباس نے وفا کی معراج دکھائی۔ حضرت قاسم نے شہادت کی تمنا کو پورا کیا۔ حضرت علی اصغر کو پیاس کی شدت میں گود سے اٹھایا گیا اور تیر مارا گیا۔ آخر میں امام حسین نے تنہا میدان میں آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی مددگار نہ آیا مگر زمین و آسمان گواہ بنے کہ حق حسین کے ساتھ ہے۔ آپ کو نماز کی حالت میں شہید کیا گیا اور سجدے کی حالت میں سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ 4 مقصد کربلا کیا تھا؟ امام حسین نے خود فرمایا، میں نے اصلاح امت جدی کے لیے قیام کیا ہے، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں۔ کربلا ہمیں بتاتا ہے کہ حق پر قائم رہنے کے لیے جان بھی دینا پڑے تو دریغ نہ کرو۔ اگر ظلم کو خاموشی سے برداشت کیا گیا تو ظالم کو مزید طاقت ملے گی۔ دین صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا بھی دین کا تقاضا ہے۔ 5 کربلا کا پیغام۔ آج کے لیے آج کربلا ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ دین کو دنیا کے مفاد پر قربان نہ کرو۔ یزید نے دین کو دنیا کے لیے بیچ ڈالا، حسین نے دنیا کو دین پر قربان کر دیا۔ ظلم کے خلاف خاموشی بھی جرم ہے۔ امام حسین نے ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر ہمیں بتایا کہ خاموشی سے تماشائی بننا ظالم کی مدد کے مترادف ہے۔ کردار سے انقلاب آتا ہے۔ کربلا میں تلواروں سے نہیں بلکہ کردار سے فتح حاصل ہوئی۔ عورتوں کا کردار۔ حضرت زینب کی خطابت۔ شہادت کے بعد حضرت زینب نے کوفہ و شام میں خطابات کے ذریعے یزید کے محل میں لرزہ طاری کر دیا۔ 6 امام حسین کا پیغام۔ ہر دور کے لیے۔ کربلا کے بعد امام زین العابدین نے فرمایا، ہم نے حق کو بچایا ہے اور ہر مظلوم کے لیے آواز بنے ہیں۔ حسین ہمیں بیداری کا درس دیتے ہیں۔ حسین ہمیں قربانی کا جذبہ دیتے ہیں۔ حسین ہمیں خدائی رضا پر راضی رہنے کا سبق دیتے ہیں۔ 7 ہمارا فرض، حسین کے ساتھ وفا۔ آج ہمارا فرض ہے حق اور سچ کا ساتھ دیں، ظلم کے خلاف آواز بلند کریں، امام حسین کے پیغام کو نسلوں تک پہنچائیں، اپنے عمل، اخلاق اور کردار کو حسینی بنائیں۔ اختتامیہ۔ کربلا مٹتی نہیں، کربلا دبتی نہیں، کربلا ہر دور میں ضمیر کی عدالت میں زندہ رہتی ہے۔ امام حسین نے سجدے میں سر دے کر بتا دیا، ظلم کو جتنا بھی وقت ملے، حق کی ایک سجدہ برانداز قربانی ہر باطل کو مات دے سکتی ہے۔ درود و سلام بر امام حسین اور شہدائے کربلا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عن یزید و آل یزید الی یوم الدین۔ یا حسین، تیرا نام آج بھی مظلوموں کا سہارا ہے اور تیرا پیغام قیامت تک زندہ ہے۔ مقدمہ۔ کربلا ایک ایسی سرزمین کا نام ہے جہاں صرف ایک معرکہ نہیں ہوا بلکہ حق اور باطل کے درمیان ازل سے جاری جنگ کو ایک نئی روشنی عطا ہوئی۔ یہ واقعہ صرف تاریخ کا ایک باب نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیے ایک دائمی پیغام ہے۔
امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کی قربانی نے اسلام کے اصولوں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ کربلا کا پیغام وقت، مقام، نسل یا قوم تک محدود نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ باب اول، حق کے لیے ڈٹ جانے کا درس۔ کربلا ہمیں سب سے پہلے یہ سکھاتی ہے کہ حق پر قائم رہنا کیسا ہوتا ہے۔ جب یزید نے حکومت کے لیے بیعت طلب کی تو امام حسین نے فرمایا، مثلی لا یبایع لمثلہ، مجھ جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ نہ صرف انکار یزید ہے بلکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک معیار ہے کہ ایمان، ضمیر اور سچائی کا سودا کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ باب دوم، صبر و استقامت کا پیغام۔ کربلا میں بھوک، پیاس، ظلم، لاشیں اور ستم کی انتہا ہوئی، مگر امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے ایک لمحے کے لیے بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ حضرت زینب نے خیموں میں آگ لگنے کے باوجود اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت عباس نے دریا کنارے پانی پیا نہیں کیونکہ ان کا امام پیاسا تھا۔ یہ سب کچھ ہمیں سکھاتا ہے کہ دین پر چلنے کے لیے صبر کی سب سے بڑی مثال کربلا میں ملتی ہے۔ باب سوم، قربانی کی عظمت۔ کربلا کے میدان میں قربانی کی جو مثال قائم ہوئی وہ بے نظیر ہے۔ حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت عباس، حتیٰ کہ 6 ماہ کے حضرت علی اصغر کو بھی قربان کیا گیا، مگر امام حسین نے دین پر کوئی سمجھوتا نہ کیا۔ امام نے فرمایا، اگر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری قربانی کے بغیر زندہ نہیں ہو سکتا تو اے تلوارو، یہ پیغام ہمیں بتاتا ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے اپنی خواہشات، مال، وقت، حتیٰ کہ جان بھی قربان کرنی پڑے تو دریغ نہ کیا جائے۔ باب چہارم، خواتین کا کردار۔ کربلا کے بعد پیغام حسین کو عام کرنے والی سب سے بڑی ہستی حضرت زینب تھیں۔ کوفہ اور شام کے درباروں میں، قید و بند کی صعوبتوں میں، ہر جگہ انہوں نے ظالم کو للکارا اور حسین کے مقصد کو واضح کیا۔ ان کی جرأت و بصیرت نے بتایا کہ عورت محض کمزور نہیں بلکہ دین کی محافظ اور مبلغ بھی ہو سکتی ہے۔ باب پنجم، ظالم کے خلاف آواز کربلا یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر زمانے کا ظالم قوت و طاقت رکھتا ہے تو حق کے لیے کھڑا ہونے والا ایک فرد بھی کافی ہے۔ امام حسین تنہا تھے، ساتھی کم تھے، وسائل نہ ہونے کے برابر تھے، مگر وہ ظالم کی بیعت پر راضی نہ ہوئے۔ آج ہر ظالم کے خلاف اگر کوئی دلیل ہے تو وہ کربلا ہے۔ باب ششم، وحدت اور اخوت۔ کربلا میں عرب، غیر عرب، غلام، سردار، نوجوان، بوڑھے سب ایک مقصد پر متحد ہو گئے۔ حضرت جون، ایک حبشی غلام، حضرت وہب، نصرانی نو مسلم، حضرت مسلم بن اوسجا، بوڑھے صحابی جیسے لوگ بھی حسین کے قافلے میں شامل ہوئے۔ کربلا بتاتی ہے کہ جب بات حق کی ہو تو قوم، نسل، رنگ یا مقام کوئی معنی نہیں رکھتا۔ نتیجہ، کربلا کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ یہ مارکا ہمیں جرأت، قربانی، صبر، استقامت، وحدت اور ظالم کے خلاف ڈٹ جانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ امام حسین نے اپنی جان دے کر ہمیں جینا سکھایا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں عدل، امن اور محبت قائم ہو تو ہمیں پیغام کربلا کو سمجھنا اور اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہوگا۔ اقتباس، حضرت امام حسین نے فرمایا، میں نے دین کی اصلاح کے لیے قیام کیا ہے۔ میں ظلم و فساد کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور اپنے نانا محمد علیہ السلام اور والد علی کے دین پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ دعا، اے اللہ، ہمیں کربلا کے پیغام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور امام حسین کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔